جو من آیا ہے، من آتا ہے ایمبیگوٹی کے لیے. اگر آتا الذی اتبع الذکر تو اس کا مطلب ہوتا کہ آپ کے کراؤڈ میں اسپیسیفک کر دیا گیا ہے کہ وہ ہے جو آپ کے ذکر کی، آپ کی تعلیم کا اتباع کرے گا. اللہ تعالیٰ نے الذی نہیں کہا، اللہ نے کہا من. اللہ کے رسول کو بھی نہیں بتایا کون آپ کی بات کو مانے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کوئی ہے اس کراؤڈ میں جس کو آپ تعلیم دے رہی ہیں جو آپ کی بات پر عمل کرنا شروع کر دے گا. اور من کے اندر دوسرا فیکٹر کیا ہے؟ ایک تو آپ کو بتایا نہیں کہ کون مانے گا آپ کی بات، دوسرا من کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے پورے کراؤڈ میں صرف ایک ہو، کوئی دو بھی ہو سکتے ہیں، کوئی تین بھی ہو سکتے ہیں، کوئی 10 بھی ہو سکتے ہیں، کوئی 15 بھی ہو سکتے ہیں. سو من میں یہ کوانٹٹی بھی باؤنڈ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلا دی گئی کہ آپ جو لارج کراؤڈ کے اندر نصیحت کرتے ہیں اس میں کوئی تو ضرور ہوگا جو آپ کے حکم کی انشاءاللہ یا آپ کے سنائے گئے ذکر کی انشاءاللہ پیروی کرے گا. سو سامنے بیٹھے ہوں کو آپ کا کام ہوتا ہے پہنچا دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش بیٹھے ہوتے تھے سامنے، آپ دعوت دیتے تھے. آپ کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ ان کے دماغوں میں کیا کھچڑی پک رہی ہے. مثال کے طور پہ آپ سب بیٹھی مجھے دیکھ رہی ہیں نا، سو بظاہر تو آپ سب مجھے دیکھ رہی ہیں، میں بہت خوش ہو رہی ہوں کہ آپ سب میری بات سن رہی ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ آپ کا مجھے دیکھنا اور ساتھ ساتھ آپ کے کانوں میں میری بات کا جانا، اس کے ساتھ ساتھ آپ میں سے کوئی سوچ رہا ہو پتہ نہیں گاڑی شیڈ میں کھڑی کی یا نہیں کی، جا کے بیٹھوں گی تو بہت گرم ہوگی، اوہ پتہ نہیں میں نے میٹ کو یہ بات بتائی تھی کہ نہیں بتائی تھی کہ اچھا آلو پیاز اس طرح سے کاٹنا، اس طرح سے نہ کاٹنا. سو کبھی کبھی آپ سامنے بیٹھے ہوئے سن تو بہت کچھ رہے ہوتے ہیں لیکن سائملٹینیسلی آپ کا ذہن جو ہے وہ اور بہت کچھ سوچ رہا ہوتا ہے. سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ اس کی فکر نہ کریں کہ کون غور سے سن رہے اور کون سرسری سن رہے. آپ کا کام ہے پہنچاتے جانا، ان تک میسج کو کنوے کرتے جانا. مومن کی پہلی کوالٹی بھی آپ کے سامنے آ گئی، سنیے، سننے والے بنیے. اس لیے یہاں دیکھیں یہ نہیں آیا اتبع الذکر آیا. اتباع میں ہوتا ہے کسی ذکر کے پیچھے پیچھے چلنا، یعنی جو بول رہا ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرنا. اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ قرآن کا مزاج سننے والا ہے. جتنا یہ سن کر دل پر امپیکٹ کرتا ہے اتنا یہ پڑھ کر امپیکٹ نہیں کرتا. سو پہلی خوبی کون ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ آئے گی کہ ایٹ لیسٹ وہ سننے کے لیے پہنچ گیا. دوسری خوبی وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، وہ غیب میں رحمان کا خوف رکھتا ہے، اس کو رحمان کے ساتھ ہلکا سا ایک خشیت کا معاملہ ہے. آپ دیکھیں اگر یہاں پر بالغیب نہ بھی آتا، وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ آتا تو کیا کافی تھا؟ رحمان تو ہے ہی غیب میں، کس نے دیکھا ہے رحمان؟ رحمان تو کسی نے نہیں دیکھا. سو اگر یہ بھی آتا خشی الرحمان تو ابن عاشور کہتے ہیں کہ یہ اتنی بات بھی کافی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا بخشی الرحمن بالغیب، جو بغیر دیکھے رحمان سے خوف رکھتا ہے یا بغیر دیکھے رحمان کی خشیت رکھتا ہے. سو اس کے اندر 3 میننگز ابن عاشور نے کیے ہیں کہ یہ بالغیب کیوں آیا ہے. وہ کہتے ہیں اس کے 3 میننگز میں سے پہلا کیا ہے کہ یہ مومن جانتا ہے کہ رحمان غیب میں ہے تو بغیر دیکھے اپنے رب کو اس سے ڈرتا ہے. یعنی ذکر کو سمجھ گیا جو رسول کی تعلیم تھی، ایک اللہ کو مانو، اللہ البصیر ہے، اللہ السمیع ہے، اللہ حساب لینے والا ہے، اللہ حسیب ہے. یہ اللہ کو بغیر دیکھے اس کی صفات کے ساتھ مان گیا. سو ایک میننگ ہے الغیب بالغیب کے، بغیر دیکھے رحمان پر یقین رکھنا. دوسرے میننگ اس میں آتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، دیر از اے پاسبلٹی کہ یہ رحمان سے ڈرتے تو ہیں لیکن ابھی انہوں نے اپنا ایمان ڈکلیئر نہیں کیا، ابھی یہ عمل میں دوڑنے والے نہیں ہیں، ابھی یہ بگنرز ہیں. بالغیب میں یہ میننگز بھی آتے ہیں. جو دل ان کا محسوس کر رہا ہے ابھی یہ اس کو وربلی سپیک آؤٹ نہیں کر رہے. اور تیسرے میننگ بالغیب میں آتے ہیں کہ یہ اس کیٹیگری پر لوگ ہوتے ہیں، یہ اس کیٹیگری کے لوگ ہو سکتے ہیں جو منافق نہیں ہوتے، رحمان سے ڈرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف
ایک ہی جیسی خشیت شو کرتی ہے. یہ منافق نہیں ہوتے. یہ بتائیں پبلک لائف میں لوگوں کے سامنے نیک رہنا آسان ہوتا ہے یا پرائیویٹ لائف میں؟ پرائیویٹ لائف میں آسان ہوتا ہے؟ نہیں بھائی. آسان کہاں ہوتا ہے؟ لوگوں کے سامنے نیک بن کے رہنا آسان ہے یا اکیلے میں؟ لوگوں کے سامنے نیک بن کے رہنا بہت آسان ہے. اب اس وقت آپ مجھے دیکھتی ہیں, میں آپ کو بہت ہی با اخلاق نظر آتی ہوں. آپ میرے بچوں سے پوچھیں, آپ میرے بہن بھائیوں سے پوچھیں, آپ میرے نوکروں سے پوچھیں کہ میرا اخلاق کیسے, تو آپ کو پتا چلے گا. اصل میں آپ میرے شوہر سے پوچھیں کہ میرا اخلاق کیسے, تو آپ کو پتا چلے گا. سو پبلک میں تو انسان ڈرائنگ روم مینرز کے ساتھ ہوتا ہے. اٹس ایزیسٹ ٹو اسمائل ٹو سی ون اینڈ ادر. آپ سب کو دیکھ کے میں مسکراتی ہوں, کتنی اچھی بات ہے. شوہر سے آپ کی لڑائی ہوئی ہو اور پھر آپ ان کو جا کر آپ دیکھیں اور مسکرائیں, آسان ہوتا ہے؟ آتی آتی مسکراہٹ ان کے قدموں کی چاپ کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. مشکل ہوتا ہے نا. سو یاد رکھیں جو مومنین ہوتے ہیں, جو ہائیسٹ لیول پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں, ان کی خوبی کیا ہوتی ہے کہ ان کے لیے جی ہو رہا ہے جی ان کی خوبی کیا ہوتی ہے کہ ان کی پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف ایک جیسی ہو جاتی ہے. اکیلے میں ہوں, کوئی بھی ساتھ میں نہ ہو, سو موبائل پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھتے جس سے اللہ ناراض ہوگا. اکیلے ہوں, ہیڈ فونز لگے ہوں, کوئی بھی آس پاس نہ ہو, کوئی بھی ایسی چیز نہیں سنتے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے گا. اور آج کل کی دنیا میں جو ہمارے گیجٹس ایک کلک پر ہمارے ہاتھ میں ہیں, ان ماحول کے اندر آپ ایک کوئی ویڈیو کبھی فیس بک کی دیکھنا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور چیز آپ کے سامنے آتی ہے. کتنا آسان ہے اپنے آپ کو بہکے ہوئے راستے کی طرف لے کر جانا. سو آپ کے بچوں کا امتحان واقعی بہت سخت ہے, واقعی بہت سخت ہے. سو ان کے ساتھ ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں, ان کے ساتھ وقت گزاریں, ان کو زیادہ سمجھائیں. یاد رکھیں بچے شو کریں گے کہ ان کو آپ کی بات نہیں سننی, ان کو سننی بھی نہیں ہوتی. اٹس اوکے, بٹھا کے رکھیں سامنے, کوئی بھی طریقہ نکالیں, بٹھائیں سامنے. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بچے کی عمر کیا ہے. ظاہری بات ہے اگر 40 سال کا بیٹا ہے تو اس کو بٹھانا آسان نہیں ہے. اللہ سے دعا مانگے, بہانے سے. اماں کوئی بھی بہانہ نکال سکتے ہیں, بیٹا دل گھبرا رہا تھا, میرے پاس بیٹھ جاؤ گے. بٹ دل گھبرانا کسی بھی اینگل میں ہو سکتا ہے نا. بٹ دل اس بات سے, ماں کا دل گھبرا, دل گھبرانا اس لیے نہیں کہ نوزیا ہو رہا ہے. دل گھبرانا اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ بیٹے کا سوچ کے یا بیٹی کا سوچ کے کہ یہ نماز نہیں پڑھتی ہے. ماں کا دل جو اس پہ گھبراتا ہے اتنا نوزیا پہ بھی نہیں گھبراتا. حقیقت ہے. سو کسی بھی طریقے سے اولاد کے ساتھ کمیونیکیشن ڈیولپ کیجیے, بالکل جیسے آپ کا اور میرا رب سے کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہوتا آپ کی اور میرے جیسے انسانوں کے لیے, اس لیے کہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا ہے. جب مجھے اور آپ کو قرآن سمجھ نہیں آتا اور نماز پڑھنا کافی نہیں ہوتا تو کمیونیکیشن کیسے ہوگی رب کے ساتھ؟ دعا کے ذریعے. پھیلائیں ہاتھ, مانگیں اس سے, گڑگڑائیں اس کے سامنے, روئیں اس کے سامنے, عاجزی کا اظہار کریں, فقیر بن جائیں اس کے سامنے. بچہ کیسے مانگتا ہے اماں سے؟ زمین پہ الٹا لیٹ جاتا. دلائیں ٹوئے مجھے, وہیں سب کے سامنے آئلس کے سامنے لیٹ جائے گا, اماں شرمندہ ہو جا رہی ہیں. اتنا گڑ گڑاتے ہیں اللہ سے. ہم کہتے ہیں ہمیں اپنی اولادوں کی بڑی فکر ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں بہت, ہر چوتھی عورت اس شہر کے اندر پریشان ہے, اگر میں ایگزیجریشن نہیں کر رہی تو. اس کا شوہر ڈرنک کر رہا ہے. آپ کی اور میرے اس طبقے کی بات ہے, میں دوسرے طبقات کی بات نہیں کر رہی ہوں. یہاں کا مسئلہ ہے. ہر چوتھی پانچویں عورت رو رہی ہے, اس کا شوہر ڈرنک کرتا ہے. پہلے چھپ کے کرتے تھے ڈرائنگ روم پہ, چھپ گئے کسی اسٹڈی میں چلے گئے, اب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کرتا ہے. بچے بھی دیکھ رہے ہیں. یہ جو درد ہے آپ کے اندر, یہ درد یہ کہاں سے یہ نکلے گی عادت شوہر کے اندر سے؟ اس کا سب سے بہترین طریقہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں. شوہر ہے آپ کا, دشمن تو نہیں ہے. ایک بری عادت میں چلا گیا ہے. کوشش کر کے اللہ سے دعا مانگ کے, اللہ سے بھیک مانگ کے, اللہ کے سامنے فقیر بن کے اس کی ہدایت کے لیے دعا نہیں کریں گے. مانگے اللہ سے. جتنا آپ مانگیں گی آپ کا کمیونیکیشن ڈیولپ ہوگا. بالکل اسی طرح سے آپ کا اور آپ کی اولاد کا کمیونیکیشن ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے. کمیونیکیشن گیپ مت آنے دیں. بیٹھیں اپنی اولاد کے ساتھ اور ان سے بات کریں. سو یہاں پر 3 لیولز آئے ہیں. ایک طرح سے آپ کو یہ اسپرچل پروسیس نظر آ رہا ہے اس آیت کے اندر
کہ یہ جو آیا ہے وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، انسان اس خشی الرحمن میں ایک اسپرچل پروسیس کی سٹیج پر ہو سکتا ہے. 3 سٹیج تھے. ایک سٹیج بالکل بیسک، ابھی دل کے کسی کونے میں اللہ کی ایکنالجمنٹ آئی، صرف دل کے کسی کونے میں. اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے کہ اگلے سٹیپ میں اب فیل ہونا شروع ہوا کہ اچھا مجھے نیکی کرنی چاہیے، لیکن ابھی کھل کر نہیں بتاتے. بعض بچے اور بچیاں جب فرینڈ سرکل میں ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، گھروں میں ہوتے تو نماز پڑھ رہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو یہاں بچیاں بیٹھی ہیں وہ خود بتا دیں گی. فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے جائیں گے، کیوں نہیں نماز پڑھتے فرینڈس کے سامنے؟ اس لیے کہ کوئی بھی نہیں پڑھ رہا. آئی ول بی آڈ ون آؤٹ، میں کیوں پڑھوں؟ سب مجھے مولوی کہیں گے، سب مجھے ملانی کہیں گے. عام زندگی میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بٹ جب فرینڈس کا سرکل ایسا آ جاتا ہے کہ جہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، سو آپ کے بچے کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے. سو دس از دا لیول نمبر 2 اسپرچویلٹی کا، کہ اللہ کی بات مانتے ہیں، چھپ چھپ کے مانتے ہیں. اس لیے کہ دنیا میں اللہ کی بات ماننا عام نہیں ہے. ہمارے سرکل میں دنیا کی بات، اللہ کی بات ماننے والے لوگ عام نہیں ہیں. ہمارے سرکل آف انفلوئنس میں، ہماری سوشل گیدرنگز میں اللہ کی بات ماننا عام نہیں ہے. آسان ہے کارپوریٹ لیول پر کسی مرد کی نوکری کرنا اور بورڈ میٹنگ کے اندر سے اٹھ جانا کہ مغرب کی نماز کا ٹائم جا رہا ہے. آسان ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے. کتنے لوگ یہ ہمت کرتے ہیں؟ ریگولر 5 وقت کے نمازی ہمت نہیں ہوتی ہے ان کی کہ وہ بورڈ میٹنگ میں سے اٹھ جائیں. مگر جس کو اللہ توفیق دے، جس کو رحمان اپنی خشیت دے دے. سو لیول نمبر 1 کیا ہے؟ دل کے کسی کونے میں احساس کہ اچھا میں مسلمان ہوں، سو میری کچھ ذمہ داری ہوگی. جب تک وہ ذکر سنتا رہے گا، جب تک وہ انذار سنتا رہے گا، اس کا یہ خشیت کا لیول بڑھے گا. خشیت کا لیول بڑھے گا تو اس لیول پر آئے گا کہ رحمان کی خشیت اس کو اکیلے میں نیکی کی طرف لے کر جائے گی. پیئر کے اندر ہوگا، فرینڈز سرکل میں ہوگا، فیملی گیدرنگ میں ہوگا، بزنس سرکل میں ہوگا تو عبادت نہیں ہو سکے گی، تنہائی میں کر لے گا. اور ایمان اور بڑھے گا، ذکر سنتا رہے گا، انذار سنتا رہے گا، سو اسپرچویلٹی کے پروسیس میں آگے بڑھے گا. اور پھر انسان کا وہ لیول آتا ہے کہ انسان منافق نہیں رہتا. انسان جو پبلک لائف میں ہوتا ہے وہی پرائیویٹ لائف میں ہوتا ہے، اینڈ وائس ورسا. پھر کوئی بورڈ ممبر میٹنگ ہو، کوئی اپنا جو ہے وہ کارپوریٹ ڈنر ہو، کوئی میرج ہال ہو، کوئی شاپنگ مال ہو، انسان نماز نہیں چھوڑتا، انسان جھوٹ نہیں بولتا، انسان غیبت نہیں کرتا، انسان کسی کا حق نہیں مارتا، انسان رشوت نہیں لیتا. یہ چیزیں انسان میں آتی ہیں جب اس کا اسپرچل پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اسپرچل پروسیس کا آگے بڑھنا از پروپورشنل ود دا لسننگ کیپیسٹی. جتنا ذکر سنتا رہے گا، من اتبع الذکر، جتنا ذکر سنے گا خشی الرحمن بڑھتا جائے گا. جتنا ذکر کم ہوگا رحمان کی خشیت کم ہو جائے گی. رحمان کی جتنی خشیت کم ہوگی انسان بے عملی کی طرف آتا جائے گا. سو یہ چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. عربی زبان میں 2 الفاظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خوفن اور ایک ہوتا ہے خشیتن. کیا دونوں میں فرق ہوگا؟ خوف کہتے ہیں بالکل بیسک لیول کا فیئر، اور خشیت اس فیئر سے ذرا ہائر لیول کی ہوتی ہے. خوف آپ کو کسی بھی ایسی چیز کا ہو سکتا ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کو اس وقت یہاں میں نہیں پتا کہ زلزلہ آ جائے، اللہ محفوظ رکھے، سو خوف تو زلزلے کا بھی ہو سکتا ہے. بٹ خشیت کے لیے اسکالرز کہتے ہیں خشیت کیا ہوتی ہے؟ خشیت بالعلم ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام کیا سو اس کے یہ کنسیکوینسز آئیں گے، سو آئی بیٹر اوائڈ دس تھنگ. دس از خشیت. خشیت رحمان کیا ہوتا ہے کہ انسان جانتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو میں اللہ کی سزا کا مستحق ہو جاؤں گا. سو یوں سمجھ لیں خوف از دا بیسک لیول، خشیت از دا انکریزڈ لیول ود نالج، جس میں آپ اللہ سے خوف رکھتے ہیں 2 ایموشنز کے ساتھ، محبت اور تعظیم. یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ سے ڈرنا اور باقی کسی چیز سے ڈرنا بالکل الگ ہے. جب آپ کسی بھی چیز سے ڈرتے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں، شیر سے ڈرتے ہیں،
بعض لوگ بلی سے ڈرتے ہیں، بعض خواتین چوہے سے ڈرتی ہیں، کاکروچ سے ڈرتی ہیں، چھپکلی سے ڈرتی ہیں. سو آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں، اب آپ کے سامنے اللہ نہ کرے ویسے کاکروچ آ گیا بڑا والا، سو آپ کہیں کہ کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، میں بہت بہادر ہوں، میں یہیں بیٹھی رہوں گی، میں ہلوں گی بھی نہیں. آپ ایسے کر دیں. جو کرسیوں پر ہیں وہ کرسیوں میں کھڑے ہو جائیں گے، اور جو زمین پر ہیں وہ کرسیوں کے جو اوپر بیٹھے ان کی گودوں میں کھڑے ہو جائیں گے. جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں آپ اس سے دور بھاگتے ہیں. لیکن اللہ کی خشیت رکھنے والا اللہ سے دور نہیں بھاگتا، تعظیم کے ساتھ اللہ کی محبت میں اور اللہ کے قریب آتا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ سے قریب ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی خشیت رکھنے والے ہوتے ہیں، خشیت بالعلم تھا نا، سو قرآن میں آتا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، جو جتنا اللہ کا علم رکھتا ہے وہ اتنا اللہ سے خشیت کا معاملہ بڑھاتا جاتا ہے.